شو احتشام صاحب، میرا آپ سے سوال تھا کہ آگے جو اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز چل رہی ہیں، فائنل سٹیجز پہ ہیں، پھر نیا بجٹ بھی آ رہا ہے، پھر آلریڈی اکانومی کے اتنے برے حالات ہیں، اس ٹائم پہ یہ فیصلہ جو ہے کتنا وائز تھا لینا؟ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک شارٹ بھی سنانا چاہوں گی جو اسد عمر اس وقت جب انہوں نے ریزائن کیا ہے تو ساتھ ہی وہ کیا کہہ کے گئے کہ اس وقت معیشت کی کیا حالت ہے، یہ ہم سن لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اس وقت معیشت کی بڑے اچھے حالات ہو گئے، جو نیا وزیر خزانہ آئے گا وہ بھی ایک مشکل معیشت کو سنبھالے گا، اور یہ نہ ان سے کوئی ایکسپیکٹ کرے کہ معجزے ہوں گے اور اگلے 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ دودھ اور شہد کی ندیاں بہیں گی۔ چلیں یہ بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ اس وقت معیشت بہت برے حال میں ہے اور کوئی آ کے اس کو سنبھال یا معجزہ کر کے چینج نہیں کر سکتا۔ احتشام صاحب، پھر یہ فیصلہ ریزگنیشن کا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی جس طرح ضمیر بات کر رہے تھے کہ آپ نے چند دن پہلے بیان دیا کہ جی معیشت آئی سی یو سے نکل آئی ہے، اسٹیبلائزیشن موڈ میں داخل ہو گیا اور تھنگز آر ٹرننگ فائن، تو آج یہ بیان دینا تو میرا خیال ہے بہت بڑی کنٹرڈکشن اس میں آتی ہے۔ دیکھیں، بنیادی سوال اس وقت یہ ہے کہ جو پولیٹیکلی اور اقتصادی طور پہ جو گورنمنٹ کو نقصان ہو رہا ہے نا، وہ سب سے بڑا وہی ہو رہا ہے کہ 4 بیان آتا ہے کہ جی یہ خبر آتی ہے کہ جی 4 لوگ ریزائن کر رہے ہیں، ریزائن لیا جا رہا ہے، آپ نے اس کو روک دیا اور آپ نے ڈینائی کیا، اور پھر کل تک جو فواد چوہدری صاحب کہہ رہے تھے کہ جی یہی ٹیم جو ہے نا وہ تو چلے گی اگلے بجٹ تک۔ مطلب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھی یہ کوئی مذاق ہے کہ ایک انفارمیشن منسٹر جو چیف اسپوکسمین ہوتا ہے گورنمنٹ کا، وہ کیا بات کر رہا ہے، اور باقی آپ تردید آپ نے کر دی ساری خبروں کی 4 دن پہلے کہ جی سب کچھ غلط ہو رہا ہے، اور آج یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے۔ اور پھر میں حیران ہوں، آج آپ نے دیکھا ایک ٹویٹ جس طریقے سے بات ہوئی ڈاکٹر شری مزاری کے حوالے سے، ان سے آج سوال پوچھا گیا کہ جی وہ انہوں نے ٹویٹ کر کے ریزائن کر دیا، وہ کہتی نہیں ایسے ہی فوٹو شاپ کیا ہوگا کسی نے۔ اب آپ اتنے اگر بے خبر ہیں تو پھر آپ سسیے بے خبرے تیرا لٹے شہر بمبور، عمران کے ساتھ تو پھر یہی ہوگا۔ اب سوال اس وقت یہ ہے کہ 8 مہینے ٹھیک ہے، اب بار بار ہم یہ بات کہتے ہیں کہ جی آپ کا شاید کیا درا نہیں ہے، شاید کہ آپ کا نہیں ہے، آپ کو ایک مشکل اکانومی ملی تھی، حالات بڑے خراب تھے، آپ فسکل ڈیفیسٹ۔ دستگیر صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم بڑے اچھے حالات میں چھوڑ کے گئے تھے۔ دیکھیں ان کی بات ہے، وہ تو سیاسی بیان بازی ہے نا، اگر ایسی بات ہے تو لیکن یہ فیکٹس نہیں ہے، یہ گراؤنڈ ریالٹیز نہیں ہے۔ فیکٹس یہ ہے کہ جب مفتاح اسماعیل صاحب فائنانس منسٹر بنے تھے اور نواز شریف صاحب کے جانے کے بعد ان کی عباسی صاحب کی گورنمنٹ میں، تو اس وقت انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جی آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں، تیاری ہو چکی تھی۔ وہ جو جعلی طریقے سے پی ایم ایل این گورنمنٹ نے $24 بلین کے ریزرو دکھائے تھے، جعلی سے مراد یہ ہے کہ ایکسپورٹ کا پیسہ کم تھا اس میں، اور آپ دیکھ لیں کہ اس میں 8.5 بلین جو ہے نا وہ تھے آئی ایم ایف کا پیسہ تھا، ورلڈ بینک کی 4-5 بلین تھے، پھر آپ ایکسپینسو لون آپ نے انٹرنیشنل اداروں سے لیے تھے، ہارڈلی 3-4 بلین جو ہے نا وہ آپ کا پیسہ تھا، باقی $6 بلین $6.5 بلین لوگوں کے تھے جو کمرشل بینک ہیں، جو سینٹرل بینک اپنے اس میں شو کر رہا ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ تو غلطیاں ان کی ہیں، ان کی جہاں سندس بہت بڑی غلطی ہے نا کہ آپ نے 8 مہینے اپنے اوپوننٹ کو ٹارگٹ کیا ہے یہ کہہ کے کہ جی انہوں نے غلط کیا ہے، پھر اس کے بعد کوئی معاشی روڈ میپ دے دیتے تھے، آپ کوئی ڈائریکشن دے دیتے۔ آج بھی لوگ سوال کر رہے ہیں کہاں ہیں ڈاکٹر عشرت حسین صاحب جن کی آپ نے ٹاسک فورس بنائی تھی کہ جو سول سروس ریفارم لے کے آئیں گے، کہاں ہے انرجی سیکٹر کی ریفارم جو آنی تھی، کہاں ہے خسرو بختیار صاحب جنہوں نے بڑا کچھ کام کر کے دکھانا تھا ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، وہ آج تک انہوں نے ڈپٹی چیئرمین نہیں لگنے دیا۔ تو پرائم منسٹر کو دیکھنا چاہیے تھا کہ کہاں غلط ہو رہا ہے۔ اب ہر جگہ جا کے آپ پاس کی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کریں اور ساتھ آپ کچھ ڈیلیور نہ کریں تو آپ کی بات لوگ نہیں مانیں گے۔ آپ کو لگتا ہے جس بیسس پہ انہوں نے ووٹس لیے تھے، جو اس کو بھی آپ سیاسی بیانات ہی کہیں گے کہ ہم آگے معیشت ٹھیک کر دیں گے، کرپشن ختم کر دیں گے؟ سیاسی بیان اس حد تک تو بڑا اسٹرانگ رہا، جو آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کرپشن ختم کریں گے، منی لانڈرنگ کے حوالے سے ہم نہیں لوگوں کو چھوڑیں گے، لیکن سوال یہ تھا کہ جب آپ کہتے تھے میں غربت ختم کر دوں گا، آئے دن آپ چائنا کی مثال دیتے تھے کہ چائنا نے کس طرح 60 کروڑ لوگوں کو غربت کی سطح سے باہر نکالا، میں اپنے 40 کروڑ لوگوں کو نکالوں گا۔ معذرت کے ساتھ $1 بھی واپس تو نہیں آیا ابھی تک، جو واپس لے کر آنے تھے پیسے، جو منی لانڈرنگ جو کرپشن تھی، کوئی پیسہ تو واپس ہے؟ وہ شہزاد اکبر صاحب سے پوچھے نا $200 بلین جو واپس لے کے آنا تھا وہ کہاں گیا؟ اس میں سے ایک تو بتائیں نا۔ یہ بھی سب سے بڑی بات ہے کہ $10 بلین کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کا کہتا ہے پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوتی ہے، آپ نے ایک دھیلے کی بھی روکی آپ نے، ریزلٹنٹلی آپ کے اوپر FATA کا عذاب بنا ہوا ہے، خدا نہ خواستہ وہ اگلے جون میں آپ کو پھر کیا کریں گے ساری۔ دیکھیں میرا خیال ہے لمحہ فکری، آپ مجھ سے پوچھ رہی تھے پروگرام سے پہلے ڈپریس کیوں ہیں، مجھے آنیسٹلی نہیں لگتا کہ مجھے کوئی سلور لائننگ، کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ہم کہاں نکلیں گے جا کے۔ آپ نے سب لوگوں سے لڑائی لڑ لی ہے، سارے راستے آپ نے بند کر دیے، ملک کے اندر لڑائی اپوزیشن کے ساتھ ہے، باہر کی دنیا بھی آپ کے ساتھ سپورٹ کرنے۔ کس بیان کے اوپر ہم یقین کریں؟ کون سا بیان جو ہم سنے کچھ عرصہ پہلے ہی کہا تھا کہ ICU سے بس جو ہے باہر آ گئی ہے حکومت معیشت اور اب ہم سٹیبلائز کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کو بیان ذرا سناتے ہیں اور اس کے اوپر جو چیف جسٹس نے کہا تھا وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ ہمیں تو اس وقت ICU میں جو مریض ملا تھا
उस आईसीयू में लेटे हुए मरीज को ऑपरेशन करके उसकी जान बचाना थी और उसको कम से कम वापस एक नॉर्मल वार्ड के अंदर तो लेके आना था। अब क्राइसिस फेज खत्म हो गया, स्टेबलाइजेशन फेज के अंदर हैं और उस स्टेबलाइजेशन फेज से फिर हम निकल के इंशाल्लाह ताला एक सस्टेनेबल ग्रोथ फेज के अंदर जाएंगे। We see and we hear, then we are told that our economy is in ICU. Sometimes we are told it is out of ICU. Sometimes we are told it is coming out of it. We get depressed. ज़मीर साहब, मुझे लगता है चीफ जस्टिस साहब हर इस वक्त जो पाकिस्तानी है उसकी ज़ुबान बोल रहे हैं कि कभी हमें ये कहा जाता है कि वेयर इन आईसीयू, कभी ये कहा जाता है वेयर आउट ऑफ आईसीयू, कभी ये कहा जाता है, और इतना तसल्ली बख्श वो बयान था जो पहले असद उमर साहब ने दिया था, और अब वो ये कह रहे हैं रेजिग्नेशन वाले दिन कि मईशत जो है वो इतने अच्छे हालात नहीं है। क्या किस चीज़ पे हम जवाब देने से पहले चेयरमैन नैब का भी ऐड कर लो, जिन्होंने कहा है कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हुई तो मामलात खराब होंगे। हम किस चीज़ पे एक तो इकोनॉमिक